بھارتی فوج نے عمران خان کو پاکستانی فوج کے لیے موہرا بنایا گیا۔ بھارتی تجزیہ نگار سمت جین نے تہلکہ خیز انکشافات کر دیے ہیں۔ فنڈز ملنے پر عمران خان نے فوج کے خلاف بولنا شروع کیا۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ثابت ہوا کہ اس میں بھارتیوں کا پیسہ بھی شامل ہے۔ اس تمام صورتحال پر ایک بار پھر متین صاحب کا رخ کرتے ہیں۔ متین صاحب، عمران خان کی جانب سے اس وقت آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مودی سرکار کا کام اس وقت آسان ہو گیا ہے اور اس وقت انیکا نثار ہے سینئر اینکر پرسن نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ انیکا، اس وقت بھارتی تجزیہ نگار سمت جین نے بڑے تہلکہ خیز انکشافات کر دیے ہیں۔ تحریک انصاف کا اب مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک پہلے ہی تلوار فورن فنڈنگ کیس والی لٹک رہی تھی، جو پروہیبٹڈ فنڈنگ ہوتی ہے، جس کے اندر پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت، ہر ملک کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ امریکہ کے اندر کوپریٹ اینٹیز سے پیسے لینا الاؤڈ ہے، لیکن پاکستان کے قوانین کے مطابق کسی بھی طریقے سے کوئی بھی سیاسی جماعت باہر سے فنڈنگ نہیں لے سکتی، نہ فورن فنڈنگ لے سکتی ہے، یعنی کسی حکومت سے، نہ پروہیبٹڈ فنڈنگ یعنی کسی اینٹی سے، کسی کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتی ہے۔ اب اس کے اوپر ظاہر اکبر اسپاور صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک ہے، وہ بڑے عرصے سے اس معاملے کو آگے لے کر چل رہے ہیں اور بڑے عرصے سے یہ طول بھی پکڑ رہا تھا، لیکن اس ٹائم پر جو انکشاف ہوا ہے یہ انتہائی لرزا دینے والا انکشاف ہے، اس لیے کیونکہ اس میں اگر نریندر مودی، بالخصوص کشمیر کے حوالے سے وہ جو انڈین تجزیہ کار ہے وہ بات کر رہا تھا کہ جی نریندر مودی جہاں 8-9 ارب لگاتا تھا کشمیر کی سیکیورٹی پہ، وہاں کچھ پاکستان تحریک انصاف کو پیسے دے کر منہ بند کرا لیا اور باقی ڈیولپمنٹ کے اوپر لگا دیے۔ تو یہ تو ایک انتہائی تشویشناک قسم کا الزام ہے، اس کے اوپر پوری کی پوری پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اس کے اندر کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ نریندر مودی اس طرح کی ٹیکٹکس اپنا سکتا ہے۔ وہ ویسے ہی کشمیر کش شخصیت ہے، اور نہ صرف کشمیر کش بلکہ مسلمان کش، اور کیونکہ پاکستان کی اکنامک حالات اتنے خراب ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹیررزم کے اندر ہاتھ انڈیا کا بھی ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو شکست دینی ہے تو اسے باہر سے اٹیک کرنے کی بجائے اندر سے اٹیک کیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ بھارت نے پہلے ٹیررزم کرا کر پاکستان کے اندرونی معاملات کو بگاڑا، ایون یہ کہ ٹی ٹی پی کراچی کے اندر جو اسلحہ برآمد ہوا رو سے، تمام کی تمام ٹریننگ جو اس ٹائم کی ایم کیو ہوا کرتی تھی وہ، اس کے بعد پھر بلوچستان کے اندر مختلف جو لیڈرز بیٹھے ہیں ان کے باہر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ کس کی فنڈنگ سے گزار رہے ہیں؟ یقیناً انڈیا کی فنڈنگ سے گزار رہے ہیں۔ ناٹ جسٹ دیٹ، کلبھوشن یادو کی فارم میں ایک جیتا جاگتا ثبوت مل جانا، چلتا پھرتا ایویڈنس مل جانا، اس کے علاوہ تو کوئی اور سوال کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ پھر پاکستان کے بارے میں ایک ملائن کرنا، پاکستان کی عزت کو پامال کرنا پوری کی پوری دنیا کے سامنے تھرو فالس پروپیگنڈا، جو ڈس انفو لیب نے بعد میں جس کے اوپر سے پردہ فاش کیا، تو وہ ساری چیزیں اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بھارت ہم لوگوں کو بڑے عرصے سے اور بڑے پلاننگ کے تحت اندر ہی اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخری جو کہتے ہیں لاسٹ نیل ان دا کافن یہی بچا تھا کہ پاکستانی سیاسی جماعتیں جو کہ کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھاتی ہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام کی آواز ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور یہ کسی اور نے نہیں، قائد اعظم نے بولا، تو اس کے اوپر ہم لوگ کوئی کوشچن کر بھی نہیں سکتے۔ کشمیر از اے ویری انٹیگرل پارٹ آف پاکستان۔ اس کو ختم کرنے کے لیے کون آوازیں اٹھاتا ہے؟ کون عوام کی آواز بنتا ہے؟ سیاسی جماعتیں۔ تو سیاسی جماعتوں کی آواز بند کرنے کے لیے آپ ان کو بھی فنڈنگ کر دیں، اور اگر واقعی میں، میرے خیال میں اس کی بہت تھورو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہ الزام بہت سنگین ہے، میئرلی الزام کی بیسس کے اوپر کسی سیاسی جماعت کے اوپر یہ چھاپ لگانے دینا بہت غلط ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں غداری کے اور بلاسفیمی کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ تو بڑے عام بازار کے اندر مل رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر چھاپ رہا ہوتا ہے، اس لیے پراپر تھورو انویسٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر یہ پروو ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب کا کوئی فیوچر پاکستان کی سیاست میں نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ الزام نہیں ہوگا، یہ کرائم نہیں ہوگا، یہ ملک دشمنی ہوگی کہ آپ نے اگر تو آواز بلند کرنا، یا آپ نے صرف اس بیسس کے اوپر کہ آپ کو فنڈنگ مل گئی ہے، آپ نے چپ سادھنا پریفر کیا عوام کی آواز بننے کی بجائے، تو پھر یقیناً یہ غداری کے زمرے میں آئے گا۔ دس ول ناٹ بی اے اسمال تھنگ۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس پورے کلپ کے اندر اس انڈین اینالسٹ نے جس طرف اشارہ کیا وہ کہا ہے کہ میری یہ ذاتی رائے ہے،
تو یقیناً آن دا بیسس آف انفارمیشن تو نہیں وہ بات کر رہا, لیکن اس کو جو نظر آ رہا ہے انڈیا کے اندر جو ہو رہا ہے وہ اس بیسس کے اوپر بات کر رہا ہے. لیکن یہ الزام بہت بڑا ہے اور یقیناً انڈینز دیکھ بھی رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے, زیادہ تر بلکہ بہت سارے کیا, اٹس ناٹ 100%, 99% آف دا انڈین میڈیا از اے سولڈ میڈیا. نریندر مودی کے پے رول کے اوپر ہے سارا میڈیا. سو ایسی صورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ یہ رہا ہو کہ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن اندر ہی اندر کوئی انفارمیشن بھی اس کو حاصل ہو. تو اسی لیے اس کی تھوڑا انویسٹیگیشن کرنا, ود پروف, دلائل, ساری چیزیں سامنے لے کر آنا لازم و ملزوم ہو چکا ہے. اور میرے خیال میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس کے اوپر فوری کام کرنے کی ضرورت ہے.